بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو موجودہ دور میں مسلمان بالخصوص پاکستانی نوجوانوں کو درپیش کچھ اہم مسائل، ان کی وجوہات اور ان کی ممکنہ حل بتائیں گے۔ آخر میں ہم آپ کو ان وجوہات سے آگاہ کریں گے جن کی وجہ سے ہم یہ چینل شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج کے حالات کا مختصر جائزہ۔ سب سے پہلے ہم آج کے حالات کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں نت نئی ایجادات اور ذرائع ابلاغ کی بے انتہا ترقی نے دنیا کی دوری ختم کر کے اسے ایک گلوبل ولیج میں بدل دیا ہے۔ ہر قسم کی تازہ ترین معلومات اور خبریں آپ کی فنگر ٹپ پر فوراً دستیاب ہوتی ہیں۔ سالوں اور مہینوں کے کام دنوں، گھنٹوں اور منٹوں میں ممکن ہو چکے ہیں۔ اس بے پناہ ترقی اور مال و دولت کی فراوانی کے باوجود انسان کو ذہنی تفکرات اور خلفشار کے باعث امن و آشتی، سکون اور اطمینان حاصل نہیں۔ آئے دن نت نئے فتنے جنم لے رہے ہیں، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کی طلب اور ہوس ختم ہونے کے بجائے بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ معاشرے میں خود غرضی عام ہو رہی ہے، اخلاق اور پاک دامنی کا فقدان ہے، شرافت اور امانت ناپید ہو رہی ہے، اخلاقیات کے سر عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، سود اور سودی کاروبار ہر گھر میں پہنچ چکا ہے۔ مسلم معاشرے کی عالمگیر اقدار محبت و اخوت، عزت و تقدیم، شفقت و مروت، اثار و قربانی کو روزمرہ کی زندگی میں بڑی بے دردی سے پامال کیا جا رہا ہے۔ غرض ایسی کون سی برائی ہے جس کا تصور کیا جائے اور وہ موجود نہ ہو؟ کسی بھی معاشرے، جماعت یا قوم کے لیے نوجوان ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے ہیں۔ معاشرے میں انقلاب انہی کے دم سے وابستہ ہے، جبکہ آج مسلم امت کا نوجوان تو بے شمار مسائل اور الجھنوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہر جگہ پر جھوٹ، فریب، بدعہدی، دھوکہ دہی، بد انتظامی، غیر قانونی دھندے، لوٹ کھسوٹ، رشوت و بدعنوانی اور استحصال کا دور چل رہا ہے۔ معاشرے میں دین، اخلاق، آئین اور قانون کی کھلے عام دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ کوئی بھی معاشرہ اس وقت تک سکون کا سانس نہیں لے سکتا جب تک اس معاشرے میں رہنے والے افراد کی جان، مال، عزت و آبرو محفوظ نہ ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے ہر قسم کی خرابیوں اور برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ کسی بھی برائی کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان برائیوں اور ان کی پشت پر کارفرما محرکات کا کھوج لگا کر ٹھوس حکمت عملی تشکیل دی جائے۔ اس سلسلے میں انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو عمل میں لایا جائے تاکہ جرائم کا سدباب ہو اور معاشرہ سکون کا سانس لے سکے۔ موجودہ حالات کی چند بنیادی وجوہات اور اسباب۔ اوپر بیان کی گئی صورتحال کی چند بنیادی وجوہات اور اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ ابتدائی گھریلو تعلیم و تربیت کا فقدان۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کا مرحلہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ انسان کی پہلی درس کا اس کا اپنا گھر اور پہلے استاد اس کے اپنے ماں باپ ہوتے ہیں۔ نوعمری میں بچوں میں سمجھنے اور سیکھنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ان کی بہتر پرورش اور تعلیم و تربیت کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت عدم توجہی اور ابتدائی تعلیم و تربیت صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بے راہ روی اور ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ والدین کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ تربیت کے فن سے بھی ناشنا ہے۔ ایسے والدین کی بھی کمی نہیں جو اعلیٰ تعلیمی اداروں سے تعلیم یافتہ تو ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا علم اور معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ آج والدین کی اکثریت بچوں کو بچپن میں ویڈیو گیمز کھیلنے اور کارٹون فلمز دیکھنے کو دیتے ہیں، چنانچہ ان کا ذہن صرف ان غیر مرئی کرداروں کو ہی قبول کرتا ہے جو ان کی شخصیت کو بری طرح مسخ کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ گھر میں اسلامی ماحول اور اسلامی شعور نہ ہونے کی وجہ سے آج کے نوجوانوں کی اکثریت ان تمام باتوں اور ضروری مسائل سے نابلد ہے جو بحیثیت مسلمان ان کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آج ہمیں اپنے آباء و اجداد اور اسلامی تاریخ کے ہیروز کے نام بھی پتہ نہیں۔ ہمارے بچوں کو اردو بولتے شرم آتی ہے۔ ہم بھارتی ناچ گانے سننے اور انگلش کلچر کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ کہنے کو تو ہم مسلمان اور پاکستانی ہیں، لیکن اسلامی اور پاکستانی اقدار کی ہمیں کوئی قدر نہیں۔ ناقص نظام تعلیم۔ نظام تعلیم کسی بھی ملک کی تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ قومی سطح پر اخلاق اور کردار کو تشکیل دینے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ ایک اعلیٰ اور معیاری نظام تعلیم کا مقصد انسان کی صلاحیتوں کو نکھار کر اسے ایک باکردار انسان بنانا ہوتا ہے جو مستقبل میں ملک و قوم کی فلاح کے لیے معاون ثابت ہو، جبکہ بدقسمتی سے ہمارا نظام تعلیم ایسا کرنے میں ناکام ہے۔ رائج الوقت نظام تعلیم بے مقصد مغربی افکار اور نظریات پر مبنی ہے جس نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ڈگریاں تو تھما دی ہیں، لیکن انہیں ایسی کارآمد فنی مہارت فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے جو جدید دور کی ضروریات کو پورا کر سکے، جبکہ اخلاقی تربیت اور کردار کی تشکیل کو تو کبھی بھی ضرورت نہیں سمجھا گیا۔ اس غیر متوازن نظام تعلیم اور مطلوبہ رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے نوجوان طبقہ عدم تحفظ، خود اعتمادی اور قوت فیصلہ میں کمی کا شکار ہے۔ معاشرہ میں پائی جانے والی تنگ نظری، بد اخلاقی، بے راہ روی، عورت کا استحصال اور نوجوانوں میں بڑھتے ہوئے جرائم، یہ سب اسی ناقص نظام تعلیم کی دین ہے۔ نئی نسل کی تربیت میں والدین
والدین، اساتذہ، دوست و احباب، مذہبی اور سیاسی رہنما سب شامل ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا برملا اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم سب اپنے اور قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت اور مناسب رہنمائی سے بالکل غافل ہیں۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا منفی کردار۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا بنیادی مقصد رابطوں کو فروغ دینا ہوتا ہے، لیکن اس کے مثبت اثرات کے علاوہ بے شمار منفی اثرات بھی معاشرے میں پھیل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی روک تھام کا نظام موجود نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایک فتنہ بن کر سامنے آیا ہے۔ تیزی سے گردش کرتی جھوٹی خبروں اور افواہوں کی کثرت معاشرے کے مختلف طبقات اور مکاتب فکر میں نفرت کو پروان چڑھانے، باہمی انتشار اور خلفشار کا باعث بن رہی ہیں۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر موجود غیر اخلاقی مواد کی بھرمار آج کے مسلمان نوجوانوں کی شخصیت، مستقبل اور جوانی تباہ کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری اخلاقی اور معاشرتی اقدار تباہ ہو رہی ہیں اور مسلمان نوجوان اپنے مذہب، ثقافت، رسم و رواج اور تہذیب و تمدن سے بیگانہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق سوشل میڈیا کے بے تحاشا استعمال سے ایک مفلوج نسل پروان چڑھ رہی ہے، جو مشکلات کو حل کرنے کے لیے دماغ سے کام لینے کے بجائے گوگل کا استعمال کرتی ہے، جس کی وجہ سے دماغی اور تخلیقی صلاحیتیں شدید متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بیماریاں عام ہو رہی ہیں۔ اس وقت مسلم امت کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا اہم ترین سرمایہ مسلمان نوجوان اپنی شاندار تاریخ سے بالکل نابلد ہے۔ ملت کے نوجوانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے حالات زندگی اور کارناموں سے کوئی واقفیت نہیں۔ مسلمان فاتحین کی عظیم فتوحات اور دیگر نامور مشاہیر اسلام کی خدمات کا کچھ علم نہیں۔ ملت کے اس طبقے کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے فتنے سے بچانا اور ان کو اسلام کے عظیم سرمایہ علم اور تاریخ سے جوڑنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ کتاب بینی کا رجحان نہ ہونا۔ پاکستان جیسے ملک میں جہاں کتاب پڑھنے کا کلچر پہلے ہی کم تھا، اب میڈیا کی بے انتہا ترقی کی وجہ سے مزید کم ہوتا جا رہا ہے اور نوجوان نسل لائبریریوں کی جگہ گیمنگ زون اور ہاتھوں میں کتاب کی جگہ موبائل فونز، ٹیبلٹ، آئی پیڈ اور لیپ ٹاپ ہمیں نظر آتی ہے۔ کتاب بینی کے رجحان میں کمی کی ایک اہم وجہ ہمارے نظام تعلیم کی دن بدن گرتی ہوئی صورتحال ہے۔ اگرچہ اب میڈیا کی ترقی سے تعلیم کی شرح میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن اس کی بدولت کتاب بینی کی شرح بھی گر گئی ہے۔ اساتذہ اور علماء اسلام کی جانب سے مناسب رہنمائی کا نہ ہونا۔ بلا شبہ نوجوان ہی امت مسلمہ کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ باہمت، باشعور، متحرک، پرجوش اور پرعزم نوجوان ہر زمانے میں اسلامی انقلاب کے نقیب رہے ہیں۔ وہ قومیں خوش نصیب ہوتی ہیں جن کے نوجوان فولادی ہمت اور بلند عزم و استقلال کے مالک، مشکلات سے گھبرانے کے بجائے دلیری سے مقابلہ کرنے اور طوفانوں سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہوں۔ نوجوانی کے دور میں انسان کے ارادے، جذبے اور توانائی اپنے عروج پر ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ نئے تجربات اور تازہ احساسات کی بنیاد پر انسان سوچ و فکر کی نئی راہیں متعین کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس وقت نوجوانوں کو ایسے مربی کی ضرورت ہوتی ہے جو اعلیٰ حکمت و بصیرت کے ساتھ صراط مستقیم کی جانب ان کی رہنمائی کر سکے۔ ہم اعداد و شمار کا جائزہ لیں تو پاکستان کی آبادی کا 60% حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ اگر ان کے جذبوں اور توانائی سے قوم اور امت فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ انتہائی بڑا نقصان ہوگا۔ موجودہ ابتر حالات میں ایک پریشانی یہ ہے کہ اساتذہ کرام اور علماء اسلام کی طرف سے کوئی ایسی مناسب رہنمائی یا مؤثر حل پیش نہیں کیا جا رہا جو ان مسائل کو احسن طریقے سے مکمل طور پر حل کرنے کا ضامن ہو۔ ہمارے اسکولوں اور کالجوں کا ماحول بگڑا ہوا ہے۔ استاد اور شاگرد کا رشتہ اخلاقی نہیں بلکہ کاروباری بن کر رہ گیا ہے۔ ایسے میں نوجوانوں کی کیا خاک تربیت ہوگی؟ عصری اور مذہبی دونوں قسم کے تعلیمی اداروں میں پڑھایا جانے والا سلیبس جدید دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ اب ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہمارے سامنے ایک واضح خاکہ اور منصوبہ بندی ہو کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے کیسے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ یہ کام حکومت، والدین، اساتذہ اور خود نوجوانوں سب کو مل کر کرنا ہے۔ مسائل کا سد باب اور تجاویز۔ آئیے اب ہم آپ کو اوپر بیان کیے گئے مسائل کے چند ممکنہ حل بتائیں۔ گھر کا بہتر ماحول۔ بچے مستقبل میں قوم کے معمار ہوتے ہیں۔ اگر بچے کی صحیح دینی و اخلاقی تربیت اور اصلاح کی جائے تو ایک مثالی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اولاد کی ظاہری اور باطنی تربیت والدین کا اولین فرض ہے۔ کم عمری میں بچوں کا ذہن سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے اور اس پر جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بچے اسی کو اپناتے ہیں۔ گھر میں بہتر تربیت کا حامل بچہ مستقبل میں معاشرے کے ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے آگے جا کر سینکڑوں لوگوں کو راہ راست پر لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں اولاد کی تربیت کے بارے میں واضح ارشادات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو،
اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت مزاج طاقتور فرشتے مقرر ہیں، جو کسی بھی امر میں جس کا وہ انہیں حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت کی اہمیت کا اندازہ احادیث مبارکہ سے بھی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ نہیں دے سکتا کہ اس کو اچھے آداب سکھا دے۔ چنانچہ اس سلسلے میں والدین کو چاہیے کہ بچوں کو شروع ہی سے اسلامی تعلیمات سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک ان کے سامنے بیان کریں، صحابہ کرام اور نامور مشاہیر اسلام کی خدمات بتائیں، مسلمانوں کی عظمت رفتہ اور مسلمان فاتحین کی کارہائے نمایاں بیان فرمائیں۔ جہاں ماں باپ کو اس بات کے لیے مکلف ٹھہرایا گیا ہے کہ 7 سال سے ہی بچوں کو نماز کی تلقین کریں، وہیں ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا مناسب وقت پر نکاح کا اہتمام کریں، کیونکہ یہ بچوں کی عزت و عصمت اور پاک دامنی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نظام تعلیم کی درستگی معاشرے میں موجود برائیوں اور جرائم کو بہتر تعلیم و تربیت کے نظام کے ذریعے مزید بڑھنے سے روکا جا سکتا ہے، جس کے لیے نظام تعلیم میں پائی جانے والی خرابیوں کو درست کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ایسا جامع تعلیمی نظام تشکیل دینے کی ضرورت ہے جو اسلامی اور قومی اقدار سے مطابقت رکھتا ہو اور نوجوانوں کو بروقت مناسب روزگار حاصل کرنے میں معاون ثابت ہو۔ یہی وہ واحد راستہ ہے جو شخصی اور قومی زندگی میں انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی درستگی وقت کی اہم ضرورت ہے کہ میڈیا کے منفی رجحان کو بر وقت کنٹرول کیا جائے، ورنہ جس طرح سے ہماری اقدار کمزور ہو رہی ہیں وہ وقت دور نہیں کہ مسلم امت اپنی منفرد حیثیت، شناخت، اعلی اقدار، تاریخ، مذہب اور نظریے کو بالکل ہی بھول جائے۔ والدین بچوں کے ہاتھ میں مناسب عمر تک موبائل نہ دیں اور ان کی مصروفیات پر بھی گہری نظر رکھیں۔ فرصت کے لمحات میں بچوں کو اسلامی اخلاقی اور تربیتی کتابیں پڑھنے کو دیں۔ آج الحمدللہ بہت ساری مستند اور مؤثر اسلامک ویب سائٹس موجود ہیں۔ بچوں کے سامنے ان کو استعمال کر کے ان کی دلچسپیاں مثبت سمت میں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ اس طرح ممکنہ طور پر بچے سوشل میڈیا کے منفی اثرات سے بچ جائیں گے۔ یہاں ہم خصوصاً اپنے مسلمان نوجوانوں سے مخاطب ہیں۔ ہم آپ کو یہ ہرگز نہیں کہتے کہ سوشل میڈیا کا استعمال بالکل چھوڑ دیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنا چاہتے ہیں بالکل رہیے، بس اس کے طریقہ کار پر غور کریں، اس کا مثبت استعمال کریں، اسے اپنے دل و دماغ پر سوار نہ کریں تاکہ آپ کی تعلیم اور صحت پر اس کا منفی اثر نہ پڑے۔ اگر آپ طالب علم ہیں تو اس کو اپنی تعلیم میں معاون بنائیں، اپنی شوق اور ضرورت کے مطابق پیجز، گروپس میں شامل ہوں اور ایسے دوست بنائیں جو پڑھائی میں آپ کے مددگار ہوں۔ ہمارے صحافی بھائی بھی اس سلسلے میں نہایت احتیاط سے کام لیں۔ محض ریٹنگ اور پہلے خبر دینے کے چکر میں کوئی بھی خبر بغیر تحقیقی میڈیا پر جاری نہ کریں اور دنیا داری کی خاطر اپنی آخرت خراب نہ کریں۔ شرعی طور پر بغیر تصدیق خبروں کو آگے پھیلانا منع اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ کتنی ہی ایسی خبریں ہیں جو بغیر کسی ثبوت اور تصدیق کے پھیلائی گئیں اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اچھی طرح تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو لا علمی کی وجہ سے نقصان پہنچا دو، پھر جو تم نے کیا اس پر پشیمان ہو جاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت حفص بن عاصم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ کتاب بینی کا رجحان پیدا کریں۔ زندہ قومیں ہمیشہ کتابوں کو بڑی قدر و منزلت دیتی ہیں۔ جو قومیں کتاب سے رشتہ توڑ لیں وہ دنیا میں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اگر ہم بھی ترقی کی شاہراہ پر قدم رکھنا چاہتے ہیں تو کتاب پڑھنے کا کلچر پیدا کرنا پڑے گا۔ اگرچہ نجی سطح پر کتب میلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے تاہم ان میلوں میں بھی نوجوان کتابیں خریدنے سے گریزاں نظر آتے ہیں۔ ماضی کی کہاوت کتاب بہترین دوست ہے کو ٹیکنالوجی کی نئی لہر نے تبدیل کر کے موبائل فون بہترین دوست ہے میں تبدیل کر دیا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ قرآن کریم نے مسلمانوں میں لکھنے پڑھنے کا ایک غیر معمولی ذوق پیدا کیا جو علم کی تمام شاخوں تک پھیل گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمان 1000 برس تک دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ جبکہ مسلمانوں کا زوال بھی جس واقعہ سے شروع ہوا وہ یہی تھا کہ بغداد اور اسپین میں مسلمانوں کی کتابوں کے ذخیرے یا تو جلا دیے گئے یا پھر مسلمانوں کی شکست کے بعد عیسائیوں کے ہاتھ لگ گئے۔ یہی کتابیں جب یورپ پہنچی تو وہ آنے والے دنوں میں دنیا کے حکمران بن گئے۔ اساتذہ اور علماء مثبت انداز میں اپنا کردار ادا کریں۔
یہ بات قابل غور ہے کہ ملت اسلامی کے اجتماعی زوال نے عصری اور مذہبی تعلیمی مراکز کو شدید متاثر کیا، جس کی وجہ سے آج عام سطح کے طلباء فارغ التحصیل ہو رہے ہیں۔ عصری تعلیمی اداروں میں ایک طرف تو ایسے اساتذہ کو تعینات کیا جانا چاہیے جو اپنے مضمون میں مہارت رکھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی نفسیات کو بھی بخوبی جانتے ہوں، کیونکہ تخریبی ذہنیت کے حامل افراد پیدائشی طور پر ایسے نہیں ہوتے، بلکہ بچپن میں مختلف غیر اخلاقی سرگرمیوں اور ارد گرد کا ماحول ان کی ذہنی تشکیل کرتا ہے۔ یوں اگر اساتذہ بچوں کی نفسیات کا علم رکھتے ہوں گے تو بچپن سے ہی ذہن میں ابھرنے والے تخریبی عناصر اور محرکات کی اصلاح کی جا سکتی ہے۔ آج اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کی تفسیر کو بھی عام کیا جائے، ساتھ ہی احادیث مبارکہ کی تعلیم کا بھی اہتمام ہو، غیروں کے بجائے اپنی خرابیوں پر غور کیا جائے اور اصلاح کی کوشش کی جائے۔ مساجد اور مدارس میں بھی بچوں کو ابتدائی تعلیم دلوانے کے لیے ایسے اساتذہ تعینات ہونے چاہیے جو خود عمدہ اور اعلیٰ معیار کی مذہبی تعلیم کے ساتھ عصری اداروں سے بھی تعلیم یافتہ ہوں، تاکہ مدارس کے بچوں کو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اور معیاری عصری تعلیم بھی مہیا ہو سکے۔ اغراض و مقاصد۔ اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ میڈیا کا تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو آگاہی دینے میں اہم کردار ہے۔ میڈیا سے حاصل ہونے والی نت نئی معلومات نوجوان نسل کی ذہنی صلاحیتوں کو جلا بخشنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اگر تازہ اعداد و شمار کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاں مختلف وجوہات کے باعث بے روزگاری کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے اور وسائل کی کمی کے باعث نوجوانوں کے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، ایسے میں نوجوان انٹرنیٹ بالخصوص سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے فری لانسنگ کے ذریعے معاش تلاش کر رہے ہیں۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے بڑھتے ہوئے استعمال کی وجہ سے لوگوں تک بات پہنچانے کا یہ آسان اور سستا ترین ذریعہ ہے۔ چنانچہ ہم سوشل میڈیا کے اسی مثبت پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے بطور مشن اس چینل کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے مقاصد یہ ہوں گے: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا جائے، تمام مسلم امہ کو اسلامی تعلیمات، اسلامی تاریخ اور اہم اسلامی واقعات سے آگاہی کا آسان اور مستند ترین پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا پر اسلام کے متعلق جو غیر مستند معلومات فراہم کی جا رہی ہیں ان کی تصحیح کی جائے، صحابہ کرام اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیات کے حالات زندگی اور ان کے اہم کارناموں کو اجاگر کیا جائے اور مسلمانوں کے عروج و زوال کی وجوہات بھی بیان کی جائیں۔ حرف آخر۔ آج کا معاشرہ بے راہ روی، ظلم و ستم، بے کیفی، بے اطمینانی سے عاجز آ چکا ہے اور تلاش ہے کسی صحیح منزل امن و آشتی، اطمینان اور سکون کی، اور یہ سب کچھ صرف اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ آج دنیا اور خصوصاً مسلم امت کو درپیش ساری خرابیوں کی وجہ اسلام اور تعلیمات اسلام کا عام نہ ہونا ہے، جبکہ تمام مسائل کا حل قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک میں موجود ہے۔ آئیے ہم انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس بات کا جائزہ لے کے نوجوان نسل کی تربیت کس انداز میں ہو رہی ہے اور مستقبل میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ قرآن و حدیث کے ہوتے ہوئے ہم یہ کیسا معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنے روزمرہ معاملات اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سر انجام دیں گے۔ آج کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فکری اضطراب اور نفسیاتی الجھنوں کا علاج بہم پہنچایا جائے جس میں آج مسلم امت کا تعلیم یافتہ نوجوان بری طرح گرفتار ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو پلیز ہمارے چینل MK Info Time کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔